روزنامہ سالار میں آج جانیں مسلمانوں کو درانداز یا زیادہ بچے پیدا کرنے والے کیوں کہا؟ مودی نے دیا ایک اور بڑے جھوٹ سے یہ جواب۔ اگر کانگریس اقتدار میں آئی تو وہ ملک کی دولت کو دراندازوں اور جن کے زیادہ بچے ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی پچھلے دنوں کہی اس بات پر کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ کانگریس نے وزیر اعظم مودی کے اس بیان پر الیکشن کمیشن سے شکایت بھی کی ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم مودی نے ایک چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس بیان سے پیدا ہوئے ہنگامے کا جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے واضح طور پر کہا کہ وہ مسلمانوں سے اپنی محبت کی مارکیٹنگ نہیں کرتے اور جس دن ہندو مسلم کرنے لگیں گے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ الیکٹورل بانڈ کے نام پر مودی نے بدعنوانی کی نئی اسکیم لانچ کی۔ پرینکا گاندھی کا بیان۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹورل بانڈ کے نام پر بی جے پی حکومت نے تو بدعنوانی کی نئی اسکیم لائی تھی۔ واڈرا نے اتحاد سے کانگریس امیدوار کشوری لال شرما کی حمایت میں منعقد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی پرچار کرتی ہے کہ مودی چونکہ بدعنوانی کو ختم کرنے میں لگے ہیں اس لیے سارے اپوزیشن جماعتیں ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں، لیکن وزیر اعظم مودی تو الیکٹورل بانڈ کی شکل میں بدعنوانی کی نئی اسکیم ہی لے آئے جس کے ذریعے ہزاروں کروڑ روپے کا چندہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کی پالیسیاں صرف بڑے بڑے پونجی پتیوں اور صنعت کاروں کے لیے ہیں اور غریب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری شباب پر ہے، کسان پریشان ہیں، لیکن حکومت چند پونجی پتیوں کا قرض معاف کر رہی ہے، اسے عوام کی دکھ تکلیف سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات میں نفرت انگیز تقاریر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ مسترد کیا۔ سپریم کورٹ نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران سیاستدانوں بالخصوص بی جے پی لیڈروں کی نفرت انگیز تقریر کے خلاف کارروائی کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے لیے سیدھے سپریم کورٹ آیا جائے، آپ اپنی شکایت لے کر الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ عرضی سابق آئی اے ایس افسر ای اے ایس شرما اور آئی اے ایم کے سابق ڈین تریلوچن شاستری نے دائر کی تھی۔ درخواست میں 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران سیاستدانوں خاص طور پر بی جے پی لیڈروں کے ذریعے نفرت انگیز تقاریر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ سنگین الزامات میں پھنسے 11 مسلم نوجوانوں کی چارج شیٹ داخل نہ ہونے کے سبب رہائی۔ اتر پردیش اے ٹی ایس کی جانب سے دہشت گردی کے سنگین الزامات کے تحت 2 مختلف مقدمات میں گرفتار 11 مسلم نوجوانوں کو چارج شیٹ داخل نہ کرنے پر ضمانت پر رہا کیے جانے کا لکھنؤ ہائی کورٹ نے آج تاریخی حکم صادر کیا۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق لکھنؤ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس عطاء الرحمن مسعودی اور جسٹس منیش کمار نگم نے 16 اپریل کو ضمانت عرضی پر سماعت کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آج جسٹس عطاء الرحمن مسعودی نے فیصلہ صادر کیا۔ یو اے پی اے قانون کی دفعہ 43D کے خلاف ورزی کرنے پر ملزمین کی ڈیفالٹ ضمانت منظور کی گئی۔ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے اپنے تاریخی فیصلے میں کہا کہ تفتیشی ایجنسی نے مدت میں چارج شیٹ عدالت میں داخل نہیں کی اور تفتیش کے لیے اضافی وقت طلب کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے ملزمین کے اعتراضات کی سماعت نہیں کی تھی، جو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ روزنامہ سالار کے اداریے میں آج پڑھیں، چناؤ مودی کے ہاتھوں سے پھسل چکا ہے، الیکشن کمیشن بے توقیر ہو چکا ہے۔ انقلاب زندہ باد کے موجد مولانا فضل الحسن حسرت موہانی 73ویں برسی پر خاص خصوصی مضمون میں آج عکس در عکس کامیابی کے لیے مسلم مخالف ایجنڈا اداریہ نفرت کا بڑھتا ہوا گراف۔ یاد ہوگا کہ لوک سبھا انتخابات 2024 کے پہلے مرحلے میں کسی حد تک حدود میں رہتے ہوئے مہم چلائی گئی تھی، لیکن جیسے ہی بی جے پی کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ انتخابات میں اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس نے اپنے انتخابی مہم کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ دوسرے مرحلے کے بعد سے تو بی جے پی کے تیور مزید جارحانہ ہو گئے تھے۔ بی جے پی نے ساری کوشش یہی کی کہ منفی سوچ اور ذہنیت کے ساتھ مہم چلائی جائے،
یہی وجہ رہی کہ بی جے پی کی جانب سے مہم کے روح رواں نریندر مودی نے سیدھے ہندو مسلم کارڈ کھیلنا شروع کر دیا، لیکن مذہبی جذبات بھڑکا کر ہندو ووٹروں میں بی جے پی کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی حکمت عملی زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ بیشتر ہندو عوام اب اس فرسودہ اور گھسے پٹے لالی پاپ سے متاثر ہونے کو تیار نہ تھے۔ وہ ملازمتیں، بچوں کے لیے سستی تعلیم، مفت علاج اور سستی ضروریات زندگی چاہتے ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ وہ اسے چلائیں اور اچانک عوام کی ساری مانگیں پوری کر دیں۔ اس لیے عوامی مسائل سے دھیان بھٹکانے کے لیے انتخابی مہم میں مسلم دشمنی کا جانا مانا حربہ اختیار کیا جانے لگا ہے۔ اے، بی اور سی ٹیمیں مسلمانوں کے خلاف بھاجپا کی زہر افشائی پر خاموش کیوں؟ عمر عبداللہ کا سوال۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی لیڈران مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف سخت بیان بازی کے باوجود بھی اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس اور پروگریسو آزاد پارٹی کے لیڈران نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ عمر عبداللہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والے انتخابات میں سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ آج ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہے۔ آج یہاں نشیلی ادویات اور شراب کی دکانیں عام کی جا رہی ہیں، جبکہ مختلف حربے اپنا کر لوگوں کو زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب پر روز حملے ہو رہے ہیں، کہیں یکساں سول کوڈ کی بات ہوتی ہے تو کہیں سجدہ کرتے ہوئے ایک نمازی کو لاتیں ماری جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے بار بار طعنے دیے جا رہے ہیں اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ بھاجپا اپنے حقیر سیاسی مفادات کے لیے کر رہی ہے۔ روزنامہ سالار کے صفحے بزم خواتین اور اطفال میں آج پڑھیں: زندگی کا قبلہ، پیغام، کامیابی، شادی، حیا کا آنچل سنبھالے رکھنا اور بچوں کی دنیا۔ آج کی بات: زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ روزنامہ سالار کے صفحہ اسپورٹس میں آج جانیں IPL 2024 آج کا میچ 15 مئی 2024 راجستھان رائلز بمقابلے پنجاب کنگز، شام 7:30 بجے، مقام گوہاٹی۔ چنئی بنگلورو کے میچ پر بارش کا سایہ، میچ منسوخ ہوا تو ایک ٹیم باہر۔ انڈین پریمیئر لیگ میں گزشتہ چند دنوں میں کھیلے گئے میچوں نے پلے آف کی دوڑ کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ ایک وقت میں مسلسل 6 میچ ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر قرار دی جانے والی رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم نے فتح کے میچ کے ساتھ زبردست واپسی کی ہے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ وہ دوسری ٹیموں کو پلے آف کی دوڑ سے باہر کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ٹیم کو موسم کا تعاون درکار ہوگا، کیونکہ اگلے میچ میں اشارے اچھے نہیں ہیں۔ انڈین پریمیئر لیگ کا ایک ایسا میچ جس پر سب کی نظریں جمی ہوں گی 18 مئی کو کھیلا جانا ہے۔ اگر نیٹ رن ریٹ سپورٹ کرتا ہے تو ٹیم اگلے راؤنڈ میں بھی جگہ بنا لے گی، لیکن یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب میچ ہوگا۔ 18 مئی کو رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ چنئی سپر کنگز کے خلاف بنگلورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اس میچ پر بارش کا سایہ ہے جو میزبان ٹیم کا کام خراب کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق بنگلورو میں 14 سے 19 مئی کے درمیان شدید بارش کا امکان ہے۔ نہ صرف بارش بلکہ طوفان آنے کی بھی وارننگ دی گئی ہے۔ اگر محکمہ موسمیات کی وارننگ درست نکلی تو RCB اور CSK کے درمیان میچ ممکن نہیں ہوگا۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد ریاستی BJP میں بغاوت کا شعلہ بھڑکے گا۔ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہوتا تو اتنے منظم طریقے سے مقابلہ نہیں کرتے، سدرامیا کا بیان۔ ریاستی وزیر اعلیٰ سدرامیا نے BJP کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ BJP کے لیڈر فکر نہ کریں، ریاست میں ہماری حکومت 5 سال محفوظ طریقے سے پورے کرے گی، آپ اپنی پارٹی کے بارے میں سوچیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں ٹکٹ سے محروم رہنے والے بی جے پی کے تمام ناراض لیڈر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بدلہ لینے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کہا کہ انتخابی نتائج کے فوراً بعد بی جے پی میں انتقام اور بغاوت کا شعلہ بھڑکنا حیرت کی بات نہیں ہے۔ ریاستی بی جے پی کے 3/4 لیڈر بی جے پی کے موجودہ صدر بی وائی وجیندرا ریاستی بی جے پی یونٹ کے صدر کے عہدے سے ہٹانے کی حکمت عملی بنانے میں مشغول ہیں۔ ریاست میں 4 دنوں تک تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کے امکانات۔ محکمہ موسمیات نے 15 سے زیادہ اضلاع میں یلو الرٹ کا کر دیا اعلان۔ شہر میں گزشتہ چند دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کافی کمی آئی ہے اور شہریوں کو چین و سکون میسر ہوا ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 4 دنوں تک شہر میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوگی۔ شہر میں آج صبح سے ابرآلود موسم رہا۔ شہر میں کل رات بھی گرج چمک کے ساتھ کئی مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 مئی تک طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ بنگلورو سمیت 15 سے زیادہ اضلاع میں شدید بارش کے امکانات ہیں۔ 13 اضلاع میں یلو الرٹ کا اعلان ہے۔ شمالی کنڑا، اڈپی، جنوبی کنڑا، بیلگاوی، دھارواڑ، ہاویری، چکمنگلور، چتردرگا، ہاسن، کورگ، منڈیا، رام نگر، شیموگا اضلاع میں یلو الرٹ کیا گیا ہے۔ منڈیا ضلع کے سری رنگ پٹن میں 16 سینٹی میٹر بارش ہوئی، جبکہ منڈیا کے پی ٹی او میں 9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔